بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، درود پاک وہ نعمت ہے جس کے صدقے اللہ رب العزت انسان کو سرور کونین شافی محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرتا ہے، اور ویسے بھی امت کے اوپر یہ حق ہے کہ حضور کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کا تحفہ بھیجا کریں۔ میرے دوستو، ایک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے ان کو پہچانا نہیں، تو اس بندے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا امتی ہوں، آپ تو امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو پہچانوں گا جو مجھ پہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا۔ تو اس بندے نے پھر زندگی کا معمول بنا لیا، روزانہ رات کے وقت درود پاک کو خاص مقدار طے کر کے پڑھا کرتا تھا۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے فرمایا، ہاں اب میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو جس سے لگاؤ ہو جائے تو اس کے ترانے اس کی زبان پر جاری رہتے ہیں، اس کا ورد، اس کا نام اس کے دل کے اوپر نقش رہتا ہے۔ تو اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، جو بندہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوگا، اللہ رب العزت میدان محشر کے دن اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دیں گے اور اس کا یعنی کہ رفیق بنا دیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آپ کو چند ایسے نکات بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی پریشانی کو دور کریں گے۔ رزق کا گویا کہ ایک قسم کا سمندر اور خزانہ اس درود پاک میں چھپا ہوا ہے، اور کالا جادو اگر بھگانا ہو تو درود پاک کی برکت کی وجہ سے وہ بھی بھاگ جاتا ہے، کالا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جنات کا سایہ اور جنات کی تاثیر بھی اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہم صحیح معنی اعتقاد و اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے بنیں، تب جا کر یہ فوائد، یہ ثمرات، یہ اچھائیاں نصیب ہوگی اور ان برائیوں کا ازالہ اور خاتمہ ہوگا۔ میرے دوستو، درود پاک میں سے سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے، یعنی درود ابراہیمی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے اور حضور کا بھی ذکر ہے۔ یہ کامل اور مکمل درود پاک ہے، تو اس درود پاک کی برکت اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ آپ کو پڑھ کر میں سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، لیکن پھر اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اس کا مکمل آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ میرے دوستو، جیسا کہ کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر کوشش کیا کریں، باوضو ہو کر درود پاک پڑھنے کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کا نور بھی زیادہ نصیب ہوتا ہے، اس کی برکت اور رحمت بھی زیادہ نصیب ہوتی ہے جو بندہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ کبھی حضور کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ وضو جب تک نہیں کرتے تھے حضور کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ ویسے بھی بندے کو چاہیے کہ ذکر اذکار کرے تو پہلے وضو کرے اگر ہو سکے تو۔ یہ آداب کا میں آپ کو تقاضا بتا رہا ہوں، ادب کا پہلو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے ادب کا شوق ہے تو ادب کے ذریعے سے بھی بہت سی چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضور کی زیارت اسی ادب کرنے کی وجہ سے نصیب ہو جائے، لیکن ہمارے ذمہ ہے کوشش، ہم نے کوشش بھرپور کرنی ہے، محنت لگاتار کرنی ہے، تو اس کا پھل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح معنی پھل عطا فرما دیں گے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ تو آپ نے روزانہ کا معمول بنانا ہے، سوتے وقت کم سے کم 100 مرتبہ یہی درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ تو آیت الکرسی جہاں پڑھتے ہیں اور بھی سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں،
تو وہاں 100 مرتبہ اس درود ابراہیمی کا ورد بھی ضرور کیا کریں، ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے، دعا ضرور مانگنی ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں، سب سے پہلے چونکہ آپ نے استنجا کر کے بوضو ہو کر آپ نے قبلہ رخ ہو کر تمام تر دعائیں، سونے والے ذکر اذکار پورے کرنے ہیں، پھر آپ نے درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھنا بھی ایسے ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی اہتمام کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ۔ یہ جب آپ مقدار اور گنتی پوری کر چکے، اس کے بعد آپ نے پروردگار عالم کے سامنے دعا کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو قبلہ رخ، اگر نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جس طرف بھی آپ کا رخ ہو کوئی بات نہیں، یہ فضیلت برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے دعا کے اندر یہ بھی مانگنا ہے، جو آپ کو مسئلہ ہو، درود پاک کے پڑھنے کے بعد جو دعا بندہ مانگتا ہے پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے دعا کے اندر جو آپ کو پریشانی ہے وہ مانگنی ہے۔ اگر کالا جادو گویا کہ بھگانا ہو، ختم کرنا ہو، کسی کے اوپر کالا جادو ہو، وہ نہیں ہوگا۔ ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھیں، جب آپ یہ درود پاک پڑھ کے سوئیں گے آپ کے اوپر کالے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کوئی جتنا جادو کرنے کی کوشش کرے گا لیکن آپ کے اوپر اس کا اثر کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے، جنات آپ کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ اس عمل کا معمول بناتے رہیں گے، پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ دے دیں گے۔ رزق ہی بے بہا آئے گا، غربت ختم ہو جائے گی، فاقہ ختم ہوگا۔ لیکن آپ نے دعا کے اندر رونے والی شکل ضرور بنانی ہے اور اللہ رب العزت سے حضور کے صدقے، حضور کے وسیلے سے دعا ضرور مانگنی ہے، تو پروردگار عالم انشاءاللہ العزیز آپ کی بگڑی سنوار دے گا، آپ کے ادھورے کاموں کو مکمل فرما دے گا۔ تو ان نیکیوں کا آپ نے معمول بنانا ہے، حضور سے محبت بھی بڑھتی جائے گی، اللہ کی ذات سے تعلق اور محبت بھی مزید جو ہے نا قوت والی بنتی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کو حضور کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔